اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین بسم اللہ الرحمن الرحیم ما ضعف بدن عما قویت علیہ النیہ۔ موضوع سخن شخصیت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے کہ امام کو فرصت ملی کہ امام جب کشمکش ہوئی، جب سیاسی اختلافات ہوئے بنو امیہ اور بنو عباس کے درمیان، تو امام کو ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا ملا کہ مکتب جعفری کے لیے کام کریں اور مکتب جعفری کو عالمی کریں، پوری جہاں تک پہنچائیں، اور امام نے یہ کیا۔ مفضل ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے مسجد نبوی میں ابن ابی العوجاج مادہ پرست کو دیکھا جو مادہ پرستی کی تبلیغ کر رہا تھا، جو خدا اور دین کا انکار کر رہا تھا اور لوگوں کو بھی خدا اور دین کا انکار کرنے کی طرف ابھار رہا تھا۔ تو امام کے پاس آئے مفضل کہتے ہیں کہ میں امام کے پاس آیا اور کہا کہ مسجد نبوی میں نے ابن ابی العوجاج کو دیکھا کہ وہ لوگوں کو مادہ پرستی کی طرف دھکیل رہا ہے، خدا اور دین کی انکار کی طرف لے جا رہا ہے۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ کل صبح کے وقت تم آؤ تاکہ میں تمہیں خدا شناسی کے اوپر دلائل بیان کروں۔ اور مفضل امام کے پاس گئے، امام نے خدا شناسی کے دلائل بیان کیے۔ بس وہ کتاب توحید مفضل کی صورت میں آج ہمارے پاس موجود ہے۔ ایک بہت بڑا خزانہ ہے کہ ہمارے نوجوان، ہمارے بچے اس کتاب کو پڑھیں، اس کتاب سے آشنائی ضروری ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ چاہت تھی، یہ آرزو تھی کہ امام 12 مہینے درس و تدریس کریں، 12 مہینے طائف کے مقام پہ پڑھائیں، کیونکہ طائف کا مقام مدینہ کی نسبت ٹھنڈا تھا۔ مدینہ گرم علاقہ تھا، بہت سارے لوگ گرمی کی وجہ سے نہیں آتے تھے، یا گرمی کی راستے میں سفر کرتے ہوئے بہت سارے لوگ مر بھی جاتے تھے گرمی کی وجہ سے۔ بس امام چاہتے تھے کہ 12 مہینے درس دیں، 12 مہینے تعلیم دیں، یہ امام کی چاہت تھی۔ ہماری بھی ذمہ داری ایک معین ہوتی ہے کہ ہمیں بھی معرفت حاصل کرنے میں ہم بھی کبھی تھکے نہ۔ شیعہ امام جعفر صادق، یعنی یہ امام جعفر صادق کا شیعہ، امام جعفر صادق علیہ السلام کے لیے بس یہ امام کی یہ چاہت تھی کہ 12 مہینے امام درس دیں۔ امام کی شخصیت یہ ہے، تو ہم شیعوں کی بھی شخصیت ایسی ہونی چاہیے، ہم بھی جعفری ہیں کہ ہمیں 12 مہینے درس و تدریس اور معرفت حاصل کرنی چاہیے۔ معاویہ ابن وہب فرماتے ہیں کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے ہمراہ تھا، امام علیہ السلام سواری پہ سوار تھے، راستے میں سواری سے اترے اور طولانی سجدہ انجام دیا۔ سجدے کے بعد سجدے کی علت میں نے امام سے پوچھی کہ آپ نے سواری پہ تھے، پھر اتر گئے اور طولانی سجدہ آپ نے انجام دیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی نعمت یاد آ گئی، اس وجہ سے میں نے سجدہ شکر انجام دیا۔ امام جہاں بھی نعمت یاد آتی، یہ سنت امام جعفر کے سواری پہ ہوتے اگرچہ اتر کے سجدہ شکر انجام دیتے۔ امام فرماتے ہیں کہ بدن ضعیف نہیں ہوتا جب تک نیت قوی ہو انسان کی، نیت اگر مضبوط ہو انسان کی، بس ارادہ اگر مضبوط ہو تو انسان کا بدن اس کی مخالفت نہیں کرتا، بس روح حاکم ہو اس بدن پہ، بدن پہ بس اگر انسان کی روح خدا کی طرف متوجہ ہو، امام فرماتے ہیں ناممکن ہے کہ بدن غیر خدا کی طرف متوجہ ہو۔
بس ہم سب سے پہلے اپنی نیتوں، اپنے قلب پہ کام کریں کہ ہمارا دل متوجہ اللہ کی جانب ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علم ایک پر ہے، دین دوسرا پر ہے، دین دوسرا پر ہے۔ معاشرے کو ان دو پروں سے پرواز کرنا چاہیے، ان دو پروں سے پرواز کرنا۔ بس وہ معاشرہ جو ان دو پروں سے پرواز کرتا ہے، علم سے اور دین سے، یہ معاشرہ نہ خود گمراہ ہوتا ہے، نہ دوسروں کو گمراہ کرتا ہے، نہ دوسروں کو گمراہ کرتا ہے۔ بس امام ہمارے معنوی پدر ہیں، معنوی پدر ہیں، معنوی باپ ہیں، اور ماہ ربیع الاول ولایت کا مہینہ ہے کہ اس میں 17 ربیع الاول جو ہم دو بڑی شخصیتوں کی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو ولادت ہم مناتے ہیں، تو ہم ان کو اپنے معنوی باپ قرار دیں اور اطاعت میں آگے بڑھیں، معرفت میں آگے بڑھیں۔ امام کی یہ چاہت تھی کہ 12 مہینے پورا سال امام معرفت دیں لوگوں کو، تعلیم دیں لوگوں کو۔ بس ہماری بھی یہی چاہت ہونی چاہیے کہ 12 مہینے پورا سال ہم نے علم حاصل کرنا ہے، علم سے تھکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، تاکہ ہماری نیت مضبوط ہو۔ اگر نیت مضبوط ہوگی، اگر روح ہماری متوجہ ہوگی اللہ کی جانب، تو ہمارا بدن بھی کبھی تھکاوٹ کا شکار نہیں ہوگا۔ بس خدا ہمیں توفیق دے۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔